یہ گناہ اتنا عام ہے کہ اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. یہ گناہ شراب پینے سے بدتر ہے، سود کھانے سے بدتر ہے، یہ گناہ کسی مسلمان کو قتل کرنے سے بدتر ہے احادیث طیبہ کی روشنی میں. تو آپ دیکھیں قتل کتنا بڑا گناہ ہے کہ نام سن کر ہی ڈر جاتے ہیں، لیکن اس سے بڑا گناہ غیبت کرنا ہے، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم نے آج پورے دن میں نہ جانے کتنوں کی غیبت کر لی. بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے. یہ سارے گناہ کبیرہ ہے. تو گناہ کبیرہ انسان دن میں ہزاروں کرے اور پھر کہے کہ مصیبتیں نہ آئیں، ایسا نہیں ہوگا. یاد رکھیے ایک چھوٹا سا گناہ بھی انسان کے سکون کو برباد کر دیتا ہے. اگر ہمیں سکون چاہیے، چین چاہیے، تو تمام گناہوں سے آج ہم سچی پکی توبہ کریں. تو انہوں نے تو صرف باہر نکل کر یہ کہا کہ فلاں نے ہمیں مہمان بنایا لیکن مہمان نوازی صحیح نہیں کی، مزہ نہیں آیا، مہمان نوازی میں کوتاہی کر دی. تو قرآن مجید فقان حمید کی آیت نازل ہو گئی. پر ہم تو نہ جانے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. اور پھر جتنا انسان زیادہ بدگمانی کرتا ہے اپنے آپ کو اتنا ہی زیادہ عقل مند، ہوشیار اور دانا سمجھتا ہے. دیکھا میں کتنا سمجھدار ہوں کہ اس کے ایک جملے سے میں نے کتنا دور تک نتیجہ نکال لیا. شاید بولنے والے کے وہم و گمان میں بھی وہ نتیجہ نہ ہو. یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس نے شراب پی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے شراب پیتے نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے شراب منہ میں ڈالی ہو، پھر توبہ کر لی اور کلی کر دی ہو، باہر الٹی کر دی ہو، شراب نہ پیو. تو جتنا دیکھا ہے اتنا تو بیان ہو سکتا ہے. لیکن اب ہمارے یہاں پر ایک بات ہم دیکھ لیں تو نہ جانے ہزاروں نتیجے کہاں تک نکال لیتے ہیں. اور کبھی ہمارے تکے صحیح بھی ہو جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا کتنا میرا دماغ چلتا ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ایسا ہوگا، اس کے ذہن میں ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی سوچ کے بول رہا تھا، دیکھا میری ہوشیاری. حالانکہ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ مثلا ایک شخص رو رہا ہے، دعا مانگتے ہوئے رو رہا ہے، آپ نے اسے دیکھا، آپ نے دل میں گمان کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے. اب آپ اس کے پاس گئے، دعا سے وہ فارغ ہوا، سلام دعا ہوئی، اور آپ نے ان سے کہا کہ یار یہ جو آپ رو رہے تھے سب کے سامنے، سچی سچی بتاؤ اللہ کے لیے رو رہے تھے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اس نے کہا یار دیکھو میں تمہیں سچی بات کہتا ہوں، میں تو دکھلاوا کر رہا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یار تمہاری بات صحیح ہے، میں تو دکھانے کے لیے رو رہا تھا. اب ذرا اس کے فقہی نقطہ سمجھیں. فقہی نقطہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کو بعد میں پتا چلا نا کہ یہ دکھانے کے لیے رو رہا تھا، دل کا حال آپ پہلے تو نہیں جانتے تھے. تو پہلے جو آپ نے بدگمانی کی یہ کبیرہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. یعنی جو آپ نے بدگمانی کی بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہ سچا ہے، ایسا ہی ہے. پھر بھی پہلے چونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو بغیر دلیل کے اس کے دل کو آپ نے چیر کے دیکھا نہیں، اس سے پوچھا نہیں تھا، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، تو ریاکاری کی بدگمانی کرنے کا گناہ لکھ دیا گیا. لیکن یہاں پر ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا کتنا ہوشیار ہوں، دیکھتے ہی سمجھ گیا ریاکار ہے. دیکھا ہماری عقل کہاں کی پرواز ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ہوشیاری سے محفوظ فرمائے، یہ ہوشیاری جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ سادہ رکھے کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے. حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ اکثر جنت میں ایسے لوگ جائیں گے جنہیں دنیا بے وقوف سمجھتی ہوگی. اکثر جنتی وہ لوگ ہوں گے جو بھولے بھالے ہوں گے. اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتیوں کی نشانی بیان فرمائی، فرمایا جنتیوں میں اکثر وہ ہوں گے کہ جب کسی کے دروازے پہ جائیں گے تو کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، کسی محفل میں ہو تو کوئی پوچھے نہیں، اور محفل سے غائب ہو جائیں تو کوئی ڈھونڈے نہیں. ایسے لوگ اکثر جنت میں ایسے لوگ جائیں گے.
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی، جسے ہماری اصطلاح میں 1.5 ہوشیاری کہتے ہیں، اس سے بچائے، غیبت سے بچائے، چغلی سے بچائے، تہمت لگانے سے بچائے، بہتان لگانے سے بچائے، اور خاص طور پر یہ جو بدگمانی کا مرض ہے، مثال کے طور پر ہم کسی کے یہاں گئے اور اس نے چائے کا نہیں پوچھا، کھانے کا نہیں پوچھا، اب ہم سے ہمارے گھر والوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کھانا کھایا وہاں پر، تو چلو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں جی ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا اور چائے بھی نہیں پی، لیکن اس سے آگے جو تبصرہ ہوتا ہے نا، کیوں اس نے آپ کو چائے کا کیوں نہیں پوچھا، کھانے کا کیوں نہیں پوچھا؟ اب اس پر جو قیاس مارے جاتے ہیں اور جو عقل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، اس میں بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ بندہ کہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانے کیوں نہیں پوچھا، بس اتنا معلوم ہے کہ پوچھا نہیں، باقی اللہ بہتر جانے، کوئی پریشانی میں ہوں گے، کوئی مصیبت میں ہوں گے، کوئی جلدی میں ہوں گے، واللہ عالم، نہیں اس لیے نہیں پوچھا کہ اس دن اس کو جو ہم نے نماز کا کہا تھا، اس کو یہ بات بری لگ گئی، یہ ہم سے ناراض ہو گیا، یہ بدلہ لے رہا ہے، یہ وہ جناب آدھے گھنٹے تک لیکچر کرنے کے بعد اچھی طرح جب تک ہم اپنے نامہ اعمال کو سیاہ نہیں کر دیتے اس وقت تک چین نہیں آتا۔ جب سارے تبصرے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، خوب نامہ اعمال میں گناہ بھر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ میں جو نصیحت کر رہا ہوں در حقیقت اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو نصیحت کریں۔ اب ہم مجھے اور آپ کو زندگی بدلنی ہے، آئیے آج سے ایک نئی زندگی، کہ ہم مسلمان کے بارے میں نہ بدگمانی کریں، نہ غیبت کریں، نہ چغلی کریں، نہ تہمت، نہ بہتان، ہم اپنی اصلاح کریں۔ اور کسی مسلمان کی اصلاح کرنی ہے تو پیار محبت کے ساتھ تنہائی میں اصلاح کریں۔ اب قبر بہت قریب ہے، قبر بہت قریب ہے، جس کی قبر قریب ہے، جس کی موت قریب ہے، وہ ابھی تک دوسروں میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی اس نے قبر کی کیا تیاری کی؟